بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 ربع سے نصف تک۔ اللہ دنا دن الشروع جنید مہربان تیرے والے، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا اصلاح دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ عرض کیا ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کیا ہے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنوں اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کیا ہے میرے رب، مجھے ستمگاروں سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا۔ عرض کیا ہے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ ان میں کی ایک بولی ہے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانتدار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے،
اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، دور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے دور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ رب سارے جہان کا، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، تو یہ دو حجتیں ہیں تیرے رب کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے، تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے۔ اور فرعون بولا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانکا ہوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہیے اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا۔ اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور اس دنیا میں ہم نے اس کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں ہلاک فرما دیں، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا،
اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر سے، یعنی کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے دو جادو ہیں ایک دوسرے کی پشتی پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں، تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔